ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں, دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ, اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے, تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم, مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا, آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے, اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے, جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے, اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا, اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا, اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا, بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی, اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے, تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے, یعنی آرام سے مر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی, آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے, دانت کھلے میں, ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے, تو سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی, اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا, کوئی فالج کا مریض تھا, وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے, یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ, صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو, اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی, یعنی زندگی کے آخری ایام, بیٹیوں کی ٹینشن, کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی, وہ گھر آ گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر, کہ یار شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے, اس کی اولاد کی طرف سے, اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں, اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف, اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ, تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق, اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے, سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں, وہ والی کیوں نہیں آئی, یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا, کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس ہم اس پہ کیا ہیں, کوشش کریں گے, اللہ سے عافیت مانگیں, اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے, ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں, ایسا نہ ہو تکلیف میں اور نافرمانی پہ نہ آ جائیں, ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے, اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں, حکیم صاحب کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے, 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے, اس میں یہ بھی پرہیز, یہ بھی پرہیز, یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ, علاج لمبا ہو جائے گا, لیکن وہ دوا میں کیا ہے, دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو, ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا, فائدہ دیر سے ہوگا, لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے, تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے, اللہ ہمیں نعمتیں دے, تکلیفوں سے بچا, اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو, کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے, لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف, یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں,
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، وا کربا ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کربا علی ابیک بعد اليوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کربا علی ابیک بعد اليوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لوگ کہنے یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا ٹھیک ہے نا، دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی. بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں کہ جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنا ہے کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتہ چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے وہ، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے، جینے ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا، اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا صحیح ہے نا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا، تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر کر کے دیکھ رہی ہیں. تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے.
انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو, چہرہ بگڑ بھی جائے, ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی, چاہے جیسا بھی ہو, چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کچھ چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی وہ دیکھ لیں, باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں, بڑے خاندان. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا, قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا, جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا سعودی عرب میں, پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا, جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں, شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھیکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھیکاری کو دے دیے. بھیکاری کو جیسے دیے, بھیکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھیکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. کو پاکستانی تھا ہوا بڑا ڈیڑھ ہوشیار, دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دی. پھر وہ شروع ہو گیا, اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دے دی. کہہ رہے ہیں اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے, بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو یہ قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولیں یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس جو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے, کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق
نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا, ٹھا کر کے گئی, نکل گئی, مر گیا. اور کسی کو کیما بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے, تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا, چاہے نیک آدمی ہو. اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے, خدا کے پاس جا رہی ہے, وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے, وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا, کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو, کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ بتا رہے ہیں, فروح و ریحان و جنت نعیم. جو قرآن میں آتا ہے نا, فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا, تو فون پہ فون آ رہے ہیں, بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی, اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی, تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. میں نے کہا واٹ از اسٹیٹس؟ تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا, انہوں نے موبائل پہ لگا دیا, میں خیریت سے ہوں, رپورٹ خیریت کی. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو مارکیٹ میں سب. جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے, پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا, حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو, یہ تو ایک فیک نیوز تھی, جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے, وہ کیا ہے. خیر, لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی, ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا, آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا, آج باپ کا نام کیا ہے بھائی, اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا, سمی بھائی کا انتقال ہو گیا, شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال, اور شہید تو ویسے ہی شہید ہو یار, آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو, کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ, پبلک پیدا ہو رہی ہے, اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات, قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی, پیدا اسی لیے کیا ہے مارنے کے لیے. سب مریں گے, سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا, کوئی نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست, علاقے کے کونسلر بھی تھے, اسلام صاحب نام تھا ان کا, بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ, یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو, ان کے بچے بھی, ان کے بیٹے بھی, توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے, ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے, ہٹے کٹے جوان آدمی تھے, بالکل فٹ فاٹ, 35 سال عمر ہوگی. میں تھا, مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. بھائی ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار, اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ. نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے, بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہے. کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری, لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں, وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی, شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال, 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے, تو والدین بھی بڑے خوش تھے, چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے, پڑھائی مکمل ہوگی, وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا, سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, جی ہمارے تایا کی خبر آئی, جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا, اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے, پتا چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی, تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں,
آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے 2-4 سال، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا، خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھپھی کا انتقال ہو گیا، خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا، ڈمکانے کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، گلی محلے میں جنازے اٹھتے 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 اطلاع آئی کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو پوری کمنٹری کرتے تھے، جنازہ آ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے، ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو۔ دھچکا لگا ہمارے دل پہ، کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ ہم نے 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اس سے، انتقال ہو گیا۔ تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ، ہمارے جامعہ کے ایک استاذ ہمارے بڑے کلاس فیلو بہت کلوز، ایک دن اطلاعی ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ابھی تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی انتقال ہو۔ میں نیو کراچی میں امام تھا، ایک بزرگ تھے بڑے زبردست، ان سے ہم نے بیان کروایا، بڑا پیارا بیان کرتے تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا، پتا چلا جی انتقال ہو۔ ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو۔ تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں۔ آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے، موت 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 موت، الموت لیس منہ الفوت، ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان، موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا۔ کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے، آپ سوچ، کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے، کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا، لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے۔ باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی، کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے، پہنچ جاتا ہے۔ کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھو، لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک۔ اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں، فلاں کا انتقال، فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، نانا کا انتقال ہوا، نانی کا انتقال ہوا، اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں، وہ بولیں گے ابھی ہمیں کیوں مار رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ہماری دعائیں ہیں۔ تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بریسٹ کینسر ہوا، ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم، ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے، جوان آدمی تھا، کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو۔ بہت بیچارے کی حالت خراب تھی، اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، سب نے مرنا ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا، اینٹی ایجنگ، بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں، بڑھاپے سے روکنے والی خوراک، کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا، فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے، یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے۔ تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو، بریک بولو نہیں لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی، روک دیا، نہ، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو، بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ، آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے، نہ 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے، جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو، پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا۔ ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید، کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو، اب کیا ہے، اس کو بھی نوچا، پھر اتنے سفید، کہتا ہے نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی۔ پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے، پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ، کیونکہ جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے۔ مچھلی کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، جو مرضی کر لو میرے بھائی، ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی، سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل، سفیدی کی بریکیں فیل ہیں، پھر نہیں ہوتی۔ تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے، تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟
وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس، ادھر توجہ میرے بھائی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی، پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے، اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے، اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا، قرآن کیا کہتا ہے بھائی، ہم نے ثم یخرجکم طفلا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو، خلقکم من ضعف، کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں، بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، پراٹھے ملتے ہیں، ڈبل روٹیاں، شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی، اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں، کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا، جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے، اب ریورس ہونا ہے، وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور، اب آپ کوئی اور کام کرو، ٹھیک ہے نا؟ پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اب طاقتور ہونے کی فکر. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو، یہ کام آپ کے بس کا. ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک 30 سال میں بالکل باریک باریک، 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب چربی وربی چڑھ سکتی ہے، گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے، سمجھتے ہو؟ وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ، 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس، کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور، دماغی کمزوری بھی، جسمانی کمزوری بھی. تو واپس، تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے، کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے، میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے، بڑے ینگ جوان نا، فٹ فاٹ. تو اب آئے کچھ دن پہلے، اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے ہیں وہ دن اب تو ایسا ہی ہے. اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے، زور لگتا ہے نا، آہ کی آواز آتی. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی. ٹھوکر لگی ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قدم، تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیا. تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس. اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا، کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے،
اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا تحب الدنیا، دنیا سے محبت بولو مت کرو، دل مت لگاؤ دنیا سے۔ دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی، وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں ہے بھائی، ہیں، اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، گناہ۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، گناہ۔ حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، گناہ۔ داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے، گناہ ہے۔ اب تک تو گناہ سمجھتے تھے، اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ گناہ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، نبی کا حکم ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، وہ کہتے ہیں ہی نہیں ہمارے دل میں محبت، اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے۔ تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات، تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے، ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے۔ اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے، وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے۔ میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں۔ اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا، یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں، تو دو ہی حل ہے، یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں، میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں، تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں، یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے پھر، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے۔ اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے، کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے، یہ توبہ توبہ استغفر۔ تو ان کو میں کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے کوئی، اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں، پہلا سوال۔ کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں، وہاں سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے۔ تو لانچ میں انہوں نے مجھے، مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی، تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے، اچھا خیر۔ تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا، میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا،
تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو. وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں, وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی. اور ایک اور بات سے بات چلتی, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے, یہ علماء پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں, یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, کالا رنگ ہو جائے گا, منہ سے بدبو آئے گی, مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی, دنیا میں پہلے مل. جیسے نشے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ, یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب